کلپ نمبر 1459۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 19 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، یعنی مومن اور کافر میں سے ہر ایک کے لیے قیامت کے دن منازل اور مراتب ہیں، اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کے سبب ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی فرما برداری اور کافروں کو ان کی نافرمانی کی پوری جزا دے، کیونکہ قیامت کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ ترجمہ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان سے فرمایا جائے گا تم لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، اس لیے یہاں آخرت میں تمہارا کوئی حصہ باقی نہ رہا جسے تم لے سکو۔ تو تم جو دنیا میں ایمان قبول کرنے سے ناحق تکبر کرتے تھے اور احکامات کو ترک کر کے اور ممنوعات کا ارتکاب کر کے نافرمانی کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اخروی ثواب میں اضافے کی خاطر دنیاوی لذتوں کو ترک کر دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر کفار کی مذمت اور انہیں ملامت فرمائی ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت میں ان کا ثواب زیادہ ہو۔ یہاں اسی سے متعلق دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کاشانہ اقدس میں دیکھا تو خدا کی قسم مجھے 3 کھالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ کی امت پر وسعت فرمائے، کیونکہ اس نے ایران اور روم کے لیے وسعت کر کے انہیں دنیا عطا فرمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی پاک چیزیں دنیا میں ہی جلد دے دی گئی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ نمبر 2، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم ہمیں بھی زندگی کی لذتیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور ہم بھی یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے چھوٹی بکری بھونی جائے، میدے کی روٹی اور مشکیزے میں نبیذ بنائی جائے، یہاں تک کہ جب گوشت چکور یعنی تیتر کی مثل پہاڑی پرندے کے گوشت کی طرح نرم ہو جائے تو اسے کھائیں اور نبیذ پئیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کو آخرت کے لیے بچا لیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رکھا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ ترجمہ، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخروی ثواب میں اضافے کی خاطر دنیا کی لذتوں اور اس کے عیش و عشرت کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دنیا سے کنارہ کشی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کے مالک ہیں اور آپ جیسی چاہتے ویسی شاہانہ زندگی بسر فرما سکتے تھے،
لیکن آپ نے اس زندگی پر قدرت و اختیار کے باوجود زہد و قناعت سے بھرپور اور دنیا کے عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے زندگی بسر فرمائی، اور آپ کی صحبت سے فیض یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ یہاں ان کی زاہدانہ زندگی کے مزید 6 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ معاملہ پیش فرمایا کہ میرے لیے مکے کی وادی سونے کی بنا دے۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، نہیں، میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، پھر جب میں بھوکا رہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا تھا مگر گھر میں آگ نہ جلتی تھی، محض چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تمہارے والد کے منہ میں داخل ہوا ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر نہ کھائی۔ نمبر 5، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر آپ کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھائے۔ نمبر 6، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے تو ان کے لیے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا دیکھا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا جو اس حال میں فوت ہو گئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت